ٹائٹ ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، شفيع المذنبين، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا وہ طبیبنا، وہ حبیبنا، وہ کریمنا، وہ امامنا، وہ ملجانا، وہ مغیثنا، وہ اولنا، وہ اوسطنا، وہ آخرنا، وہ کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین،
وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر سارا مجمع. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. ماشاءاللہ و بحمدللہ. اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین لکھنؤ کی محبتیں، محترم مولانا ڈاکٹر سید حبیب حیدر صاحب کا خلوص، جناب سید سارم مہدی صاحب کی دعائیں، مولانا شفیق حسین صاحب کی عقیدت، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا. اور تقریباً 2 سال یا شاید اس سے زیادہ عرصے کے بعد اس اداخانہ حسینیہ میں اس مجلس ادا کے حوالے سے میری شرکت ہو رہی ہے. اور مجلس کے بعد انشاءاللہ خواتین بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ان کا تابوت بھی اٹھایا جائے گا. میں محترم سارم مہدی صاحب سے گزارش کروں گا، میرے بالکل محسن برادر، محسن ملت، آپ برائے مہربانی اسٹیج پہ تشریف اس لیے لے آئیے کہ اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے تو میں پیاسا رہ جاؤں گا. ایک صلوات پڑھے آپ سب مل کر محمد و آل محمد پر. یہ 2 سال کا خلا اور اس کے بعد پھر سے سلسلہ روا دوا ہے. جب کوئی گاڑی ہائی وے میں چلتی ہے اور راستے میں اگر کوئی سپیڈ بریکر آ جائے تو گاڑی کی رفتار تھوڑی دھیمی تو ضرور ہوتی ہے، مگر وہ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرائیور گاڑی روک دے گا. گاڑی پھر اپنے انداز میں چلنا شروع کر دیتی ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا و موالیان حیدر کرار، سرزمین لکھنؤ میرے لیے کوئی نئی سرزمین نہیں ہے، بلکہ مولا نے آج جو بھی حقیر و فقیر کو، اس احقر العباد کو عالم اسلام میں یا عالم انسانیت میں جو عزت و شہرت دی ہے، میں کہیں نہ کہیں یہ چیز صدق دل سے مانتا ہوں کہ اس میں مومنین لکھنؤ کی دعائیں اور آپ لوگوں کا بہت بڑا اثر و دخل ہے. میں آپ لوگوں کی محبتوں کا ہمیشہ ممنون و مشکور رہتا ہوں، اور چونکہ لکھنؤ میرے لیے کوئی نئی سرزمین نہیں ہے، تقریباً 2 یا 3 اشرے میں بڑے امام بارگاہ میں امام زمانہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام اور
اہل بیت علیہ السلام کی عطاؤں سے، اللہ کی رضا سے اور محترم صارم مہدی صاحب کے خلوص سے پڑھ چکا ہوں، لہذا یہ مجمع میرے لیے نیا نہیں ہے اور نہ میرا چہرہ آپ لوگوں کے لیے نیا ہے۔ آپ میرا مزاج جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی مجمع کی پرواہ نہیں کرتا۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ میرے سامنے 10,000 کا مجمع ہے یا 1000 کا مجمع ہے، اس لیے کہ بھیڑ کی پرواہ وہ کرتا ہے جس کا امام بھیڑ کا محتاج ہو۔ اللہ جانے میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ بھیڑ کی پرواہ وہ کرتا ہے جس کا امام بھیڑ کا محتاج ہو، اور ہم تو کربلائی لوگ ہیں، توجہ کیجئے گا، ہم نے تو کبھی بھیڑ کی پرواہ ہی نہیں کی۔ لہذا دیکھیں علی امام بھائی بھی آئے سلطانپور سے، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں، جتنے لوگ ہیں میں بس اتنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب تک آپ بولتے رہیں گے تب تک میں بولتا رہوں گا۔ لکھنؤ جانتا ہے میرا مزاج کہ میں گنگوں کے بیچ تقریر کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ ذکر اس علی کا کرتا ہوں جس کا نام لینے کے بعد گنگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے۔ ہاں دیکھیں میرا بھی مزاج ہے نا، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرملائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ہاں تو لگنا چاہیے واقعی کم ہے مگر کربلائی ہیں۔ ایک بلند ترین درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر۔ سب مل کر میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت واقعی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ سخن میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار کائنات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، قسم ہے سورج کے روشنی کی جب وہ آسمان پر نکل پڑے، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح سے چھا جائے۔ توجہ قرآن کی آیتوں پر توجہ کیجئے، واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب نہ تمہارے خدا نے تم کو کہیں چھوڑا ہے، نہ تمہارا خدا تمہیں بھولا ہے، نہ خدا نے تمہیں چھوڑا ہے، اور نہ وہ خدا تم سے ناراض ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے نہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محمد، ہم عنقریب آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ، ہم عنقریب آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ توجہ توجہ توجہ، ابھی میں نے صرف ترجمہ کیا ہے اور پوری توجہ، اللہ کہہ رہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم آپ کو عنقریب کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ پوری توجہ، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، عبادتوں کا مہینہ ہے، نمازوں کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، شب قدر کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ پوری توجہ، میں نے ایک ایک نمازی سے پکڑ کر پوچھا کہ بھائی نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ کہنے لگے مولانا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے روزے داروں سے پوچھا روزہ کس لیے رکھ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے عمرے میں جانے والوں سے پوچھا کہ کعبے کا طواف کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے زکات دینے والوں سے پوچھا زکات کس لیے نکال رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے پوچھا کہ تلاوت کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے قاریوں سے پوچھا قرأت کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے عابدوں سے پوچھا عبادت کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے مبلغوں سے پوچھا تبلیغ کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے ساجدوں سے پوچھا سجدہ کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے قیام کرنے
والوں سے پوچھا قیام کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے سلام کرنے والوں سے پوچھا سلام کس لیے کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں امتیوں کے صفوں سے نکلا، صف انبیاء میں پہنچا، میں نے کہا آدم توبہ کس لیے کی؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا ابراہیم آتش نمرود میں عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کس لیے پڑھ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا نوح علیہ السلام طوفان میں سفینہ کس لیے چلا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو شفا کس لیے دے رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر سمندر میں راستہ کیوں بنا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ جانے لکھنؤ کا مزاج کہا ہے، پتا چلا ساری کائنات مل کر یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو جائے۔ ساری کائنات چاہ رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہ رہا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور یہ ملا کا اعلان نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم ان قریب آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ تو پتا چلا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہوگا۔ تو بھئی ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہوگا، مگر مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تب راضی ہوگا جب آپ راضی ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ نبی نے کہا جس سے فاطمہ راضی، اللہ جانے کہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ، جس سے فاطمہ راضی ہوگی اس سے مصطفیٰ راضی ہوں گے، اور جس سے مصطفیٰ راضی ہوں گے اس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو کیا خیال ہے مبلغین اسلام کا؟ اب جسے چاہو آج کے بعد شوق سے رضی اللہ کہنا، مگر ثابت بھی کرنا کہ اس سے زہرا راضی تھی یا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ہم ان قریب آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ قسم خدا کی، جس کو راضی کرنے، جس کو خود اللہ راضی کرنا چاہ رہا ہے۔ دو کوڑی کا ملا کہہ رہا ہم جیسے تھے، توجہ ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، وہ نبی کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ مقام مصطفیٰ۔ پوری توجہ بھائی، یہی عقیدہ ہے ہمارا، اللہ کے بعد کسی کا مقام تو مقام مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کے بعد کسی کا مقام تو مقام مرتضیٰ، اور جو اس کو آگے پیچھے کرے وہ نہ سنی نہ شیعہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عقیدہ یہی ہے، اللہ کے بعد مقام مصطفیٰ، وہ خالق کائنات ہے، مصطفیٰ مالک کائنات ہے۔ توجہ، کائنات میں کوئی اس نبی جیسا نہیں، امتی کو تو چھوڑو نبیوں میں بھی کوئی اس جیسا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا عجیب و غریب بات ہے نا، آج تک کبھی آپ نے سنا کسی مولوی نے کہا ہو کہ ہم عیسیٰ جیسے، کسی مولوی نے کہا ہو ہم موسیٰ جیسے، کسی مولوی نے کہا ہو ہم ابراہیم جیسے، کسی مولوی نے کہا ہو ہم اسماعیل جیسے؟ کہا نہیں مولانا، اس لیے کہ ملا پھنس جائے گا نا، اگر کہہ دیا عیسیٰ جیسے ہیں تو لوگ کہیں گے نا کہ مردے کو زندہ کر کے دکھا، اگر کہہ دیا ہم موسیٰ جیسے تو لوگ کہیں گے نا سمندروں میں راستے بنا کے دکھا، اگر کہے گا ہم ابراہیم جیسے تو لوگ کہیں گے نا آگ میں عبادت کر کے دکھا، اگر کہے گا ہم یونس جیسے تو لوگ کہیں گے نا مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھ کر دکھا، اگر کہے گا ہم نوح جیسے تو
لوگ کہیں گے نا طوفان میں کشتی چلا کر دیکھا، تو ان منافقوں کو کوئی سمجھائے اگر یہ خود کو محمد جیسا کہتے ہیں تو پہلے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کوئی نہیں اس رسول جیسا، کوئی نہیں اس نبی کے جیسا۔ امتی تو امتی، انبیاء مقابلہ نہیں کر سکے۔ توجہ، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے سید حسین علیہ اللہ مقامہ، ان کے پاس ایک عیسائی پادری آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں ایک سوال لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، آپ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت شہرت ہے آپ کی۔ کہنے لگے بتا کیا واقعہ ہے، کیا سوال ہے؟ کہا کہ آپ جب سوال کا جواب دیں گے تو آپ کا جواب یہ طے کرے گا کہ آپ کے نبی مصطفیٰ زیادہ افضل ہیں یا ہمارے نبی عیسیٰ زیادہ افضل ہیں۔ آپ کا سوال یہ طے کرے گا کہ آپ کے نبی کی افضلیت زیادہ ہے یا ہمارے نبی عیسیٰ کی افضلیت زیادہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، سید حسین علیہ اللہ مقامہ نے کہا پوچھ تیرا سوال کیا ہے؟ عیسائی پادری کہنے لگا مجھے یہ بتائیے، ایک شخص سو رہا ہو، پوری توجہ لکھنؤ والوں، ایک شخص سو رہا ہو اور اس کے پہلو میں بیٹھا ایک شخص جاگ رہا ہو، اور مسافر اگر اس راستے سے بھٹکے گا تو مسافر راستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے پوچھے گا یا جاگنے والے سے پوچھے گا؟ سید حسین علیہ اللہ مقام میں نے جواب دیا کہ یقیناً جاگنے والے سے راستہ پوچھے گا۔ جیسے ہی جواب دیا اب وہ پادری کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کودنے لگا، اچھلنے لگا، ہنسنے لگا، قہقہے لگانے لگا۔ سید حسین علیہ اللہ مقام نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا بس اسلام کی ہار ہوئی، عیسائیت کی جیت ہوئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جو سو رہے ہیں وہ آپ کے نبی مصطفیٰ ہے، جو جاگ رہا ہے وہ ہمارا نبی عیسیٰ ہے۔ اگر مسافر بھٹکے گا تو جاگنے والے سے راستہ پوچھے گا۔ ایک مرتبہ سید حسین علیہ اللہ مقامہ نے مسکرا کر کہا پادری ابھی بیٹھ جا، تو نے ابھی میرا آدھا جواب سنا ہے، پورا جواب سنتا جا۔ سید پادری کہنے لگا پورا جواب کیا سننا لکھنؤ والوں؟ سید حسین علیہ اللہ مقامہ نے کہا سن، سونے والا سو رہا تھا، جاگنے والا جاگ رہا تھا، مسافر بھٹکا اور بھٹک کے راستہ پوچھا کہ اے جاگنے والے بتا کے راستہ کدھر ہے؟ تو جاگنے والے نے کہا اے مسافر تو بھی آ کر میرے ساتھ بیٹھ جا، میں بھی تو اسی انتظار میں ہوں کہ کب سونے والا اٹھے تو راستہ بتائے۔ کوئی نہیں کائنات میں اس نبی کے جیسا، امتی تو امتی، انبیاء مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوری توجہ، ساری کائنات کے لیے میرے حبیب کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اچھا یہ کون سا نبی ہے؟ یہ ہے آخری نبی۔ توجہ، آخری نبی کو بھیج رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ مالک جب پہلے نبی کو بھیجا تھا تب تو نے کہا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ۔ اللہ جانے میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں نا سارم بھائی، توجہ، شاید لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا تو میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں یا تو آپ سن نہیں پا رہے ہیں۔ پوری توجہ، مجھے وہی لکھنؤ چاہیے 2 سال 3 سال پہلے والا لکھنؤ۔ پوری توجہ، اور میں جب بھی لکھنؤ میں پڑھتا ہوں نا، میں سارم بھائی سے ہمیشہ کہتا ہوں میں لکھنؤ کی وہ تہذیب اور وہ پرانی روایتی خطابت کا وہ تمام پہلو میں ملحوظ خاطر رکھتا ہوں۔ پوری توجہ لکھنؤ والوں، میں اپنا کلیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بولنا نہ بولنا آپ جانے، مولا جانے۔ پوری توجہ، اللہ پروردگار میرے مالک یہ بتا، جب تو نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا تو نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اے میرے مالک آدم کے لیے بھی کہتا کہ آدم کو سارے جہان کے لیے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ پوری توجہ، تو آدم کے لیے تو نے کہا کہ آدم کو میں زمین کا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور میرے حبیب کے لیے میرے محمد کے لیے تو نے کہا کہ سارے جہان کے لیے رحمت بنا رہا ہوں۔ میرے آقا کے لیے بھی کہہ دیتا کہ اے میرے محمد میں تجھے زمین کے لیے
رحمت بنا رہا ہوں. کیا تو جانتا نہیں ہے اگر میں یہ کہہ دیتا کہ محمد میں نے تمہیں زمین کے لیے رحمت بنایا تو وہ پہلا شخص جو زمین کی حدوں سے نکل کر چاند پر پہنچا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں تو محمد کی حکومت سے باہر آ گیا. توجہ, اللہ نے کہا نہیں, سارے جہان کے لیے رحمت بنایا. ارے دنیا کے کسی کونے میں جا سکتے ہو, محمد کی حکومت کے باہر نہیں جا سکتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. حکومت محمدی کے باہر نہیں جا سکتے. یہ سارے جہان کے لیے رحمت ہے. توجہ, اور اب تو بہت ضروری ہے قبلہ کہ ممبروں سے فضیلت رسول بھی پڑھی جائے اور فضیلت زہرا بھی پڑھی جائے. آپ سوچتے ہوں گے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ممبروں سے اب جو خطیب آئے وہ فضیلت رسالت بھی بیان کرے, فضیلت زہرا بھی بیان کرے. اتنی زیادہ فضیلت زہرا بیان کرے کہ دوبارہ کوئی آصف جلالی پیدا نہ ہو, اور اتنی زیادہ فضیلت محمد بیان کرے کہ دوبارہ کوئی وسیم رضوی پیدا نہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر دینا. اللہ اکبر. اب قرآن میں اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حبیب یہ وہ ہے کہ جس کے گرد وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا پہلا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو وہی کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا حبیب کچھ نہیں کہتا, یہ وہی کہتا ہے جو اس پر وحی ہوتی ہے. توجہ نہیں, یہ ترجمہ بدل کر میں کہوں, اگر اس کا حقیقی ترجمہ کیا جائے تو قبلہ جملہ ہے ینطقو. ینطقو نکلا ہے نطق سے. نطق کیا ہے بھائی؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں, سارم بھائی نے مجھے پانی کا گلاس بڑھایا نا, میں نے سارم بھائی کو منع نہیں کیا, زبان سے نہیں کہا کہ مت بڑھائیے, میں نے صرف ہاتھوں کا اشارہ کیا. یہ اشارہ کیا یعنی رہنے دیجئے, ابھی نہیں پینا. وہ اشارہ سمجھ گئے, اسی اشارے کو کہتے ہیں نطق. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ کہنا تو دور, میرا نبی اشارہ بھی نہیں کرتا بغیر میری مرضی کے. اللہ اکبر. اب میں مبلغین اسلام سے پوچھوں گا نا کہ جو حبیب بغیر اللہ کی مرضی کے اشارہ بھی نہیں کرتا, جب اس کے دادا عبد المطلب نے اپنے آخری وقت اپنے سارے بیٹوں کو بلا کر محمد کو درمیان میں بیٹھایا اور کہا کہ محمد تم خود چن لو تمہارا کفیل کون ہوگا, تو نبی اٹھے اور جا کر آغوش ابو طالب میں بیٹھے, تو پھر ماننا پڑے گا ابو طالب کے گود میں جا کر بیٹھنا یہ محمد کی نہیں اللہ کی مرضی تھی. صلوات پڑھیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے میں جس سبجیکٹ میں پڑھ رہا ہوں؟ ورنہ مولا کے اس در کے خاک پاک کے صدقے میں تھوڑے بہت خطابت کے پیترے مجھے بھی آتے ہیں, کہیے تو ٹریک گھما دوں, یا اگر اسی سبجیکٹ میں سننا چاہتے ہیں تو ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے تاکہ مجھے یقین ہو. یہ اللہ کی مرضی ہے بلند ترین. یہ اشارہ تک نہیں کرتا بغیر اللہ کی مرضی کے, تو اس گود میں کیسے جا کر بیٹھ گیا؟ توجہ کیجئے گا, اس کا ہر عمل اللہ کی مرضی سے. تبھی تو اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
اگر زمانے میں کسی کا کردار رول ماڈل ہے، اگر زمانے میں کسی کے عمل کو فالو کرنا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ میرے نبی کے ہر عمل کو فالو کرنا ہے، اسی کو کہتے ہیں سنت۔ اللہ کہہ رہا میرا نبی جیسا جاگے ویسے جاگو، میرا نبی جیسا سوئے ویسا سو، میرا نبی جیسا کھائے ویسا کھاؤ، میرا نبی جیسا پیے ویسا پیو، میرے نبی کا اخلاق اپناؤ، میرے نبی کا کردار اپناؤ، میرے نبی کا لہجہ اپناؤ۔ توجہ، یہی وجہ ہے کہ آج جب علماء منبر پر آتے ہیں تو منبر پر آتے ہیں تو سر پر امامہ رکھ کر، ابا قبا پہن کر، بھائی میں آیا ہوں نا، میں چاہتا تو شرٹ پینٹ میں بھی آ سکتا تھا۔ توجہ، کیا آپ مجھے روک دیتے؟ نہیں روکتے نا، مگر آپ کو ذرا معیوب لگتا کہ یہ تہذیب منبر کا تقاضا نہیں ہے۔ توجہ توجہ، آیا ہوں امامہ پہن کر، دوش پر آبا ڈال کر۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ نبی ایسا ہی لباس پہنتے تھے، نہیں پہنچے۔ یعنی کہ ہر مولوی جب منبر پر آتا ہے تو وہ نبی کے لباس کی شبیہ بنتا ہے۔ کوئی تو پوچھے لکھنؤ کے مفتیوں کو کہ بھائی جب شبیہ بننا بدعت نہیں ہے تو شبیہ بنانا بدعت کیسے ہو گیا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہر انسان کو نبی کی سیرت پر چلنا ہے، رول ماڈل ہے ذات مصطفیٰ۔ توجہ، تو ہم ویسا ہی لباس پہنے جیسا مصطفیٰ پہنتے تھے۔ اب یہ ہے سنت رسول۔ مگر یہ بتاؤ کہ سارے مسلمانوں کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ محمد ہے نا؟ کون ہے؟ محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سارے مسلمانوں کو محمد جیسا لباس پہننا ہے۔ توجہ، تو مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں میں فقط مرد ہیں؟ بھائی بیچاری ہماری عورتوں نے کیا قصور کیا؟ توجہ، ان کے بھی رول ماڈل تو محمد ہیں۔ تو پھر انصاف سے بتاؤ، مرد تو محمد جیسا لباس پہن سکتے ہیں، کیا خواتین محمد جیسا لباس پہن سکتی ہیں؟ اللہ جانے میرا مجمع کہاں ہے، اور محمد ہے رول ماڈل۔ توجہ، یعنی کہ عورتوں میں بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے جو محمد کی طرح رول ماڈل ہو۔ قسم خدا کی، اگر خاندان محمد میں فاطمہ نہ ہوتی تو دین مکمل نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہوں سارے بھائی؟ کچھ کتابت میں بھی کچھ جملے باؤنسر چلے جاتے ہیں۔ میں ویسی گفتگو کا عادی نہیں ہوں۔ میرا مولا فرماتا ہے انسان سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرو۔ توجہ، اور فن خطابتی یہی ہے کہ سخت سے سخت چیپٹروں کو بالکل سہل کر کے عوام کے سامنے پلا دیا جائے۔ توجہ، میری کوشش یہی ہے، پوری توجہ۔ اس سے زیادہ سطح عمومی میں میں نہیں اتر سکتا، پوری توجہ کھیجیے گا۔ عورتوں میں بھی کوئی رول ماڈل چاہیے تھا، اس لیے تو نبی نے کہا اولونا محمد واوسطونا محمد واخرونا محمد وکلونا محمد۔ اسلام میں سمجھو تو صحیح کہ اسلام نے عورتوں کا مقام کیا دیا ہے؟ کیا عورتوں کو اسٹیٹس دیا اسلام نے؟ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا۔ قسم خدا کی، جو رائٹس، جو حقوق عورتوں کو اسلام نے دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شبیر وارسی بند حجرے میں بول رہا ہے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ 4-5 چینل والے موجود ہیں، ابھی 2-3 ہفتوں میں ان کے چینلوں میں لاکھ لوگ تقریریں دیکھیں گے۔ تو شبیر وارسی، ہم علی والے ہیں نا، ہم ہوا پہ تیر نہیں چلاتے، ہم منافق کا کلیجہ دیکھ کر نشانہ لگاتے ہیں۔ تو جب بات بول رہا ہوں، آن ریکارڈ بول رہا ہوں، پوری توجہ کیجیے گا، آن ریکارڈ گفتگو کر رہا ہوں۔ اسلام نے عورت کو رائٹ دیا ہے، حقوق دیے ہیں۔ آج بڑا واویلا ہے نا، توجہ کیجیے گا۔ اچھا غلطی کچھ ہماری بھی ہے، میں بعد میں اس پہ ڈسکس کروں گا، توجہ کیجیے گا۔
اسلام نے عورت کو ڈھانک دیا، الزام لگ رہا ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ کہ تم اپنے خزانوں کو پھینک کر رکھتے ہو یا تجوری میں بند کر کے رکھتے ہو؟ کسی نے بھی کہیے کہا خزانوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے تاکہ چور اس کو لوٹ کر نہ لے جائے۔ اسلام نے بھی کہا کہ اسلام کا زیور ہے عورت، اس کو چھپا کر رکھو ورنہ اس کی عزت کو چور لوٹ نہ لے جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور اس میں غلطی میں دوسرے قوموں کو نہیں دوں گا، غلطی تو ہماری ہے۔ اگر تم نے اپنی بیٹیوں پر، اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں پر حجاب کو کمپلسری کر دیا ہوتا تو آج یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ آج یہ کسی کے کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اسلامک یونیفارم نہیں ہے حجاب۔ توجہ کیجئے گا، تم نے دیکھا میرے سکھ بھائیوں کو، وہ کہیں پر بھی اپنی پگڑی نہیں اتارتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوپر کمپلسری کر دیا۔ ہم نے اپنی عورتوں پر کمپلسری نہیں کیا، اپنی بہنوں پر کمپلسری نہیں کیا۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی چونکہ میرے اپنے بھائیوں سے میں یہ پیغام دے سکتا ہوں کہ یہ بھی نہ کہو کہ بھائی جیسا یونیفارم ہوگا ویسا، اس لیے کہ بھائی بات تو یہی کہی جا رہی ہے نا کہ اسکول ہو کالج ہو، اگر مسلمان عورتیں حجاب پہن کر آئیں گی تو دوسری عورتیں بھی وہ پہن کر آ جائیں گی تو یہ معاشرے میں بیلنس بگڑ جائے گا، اس لیے یونیفارم ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کالج میں، اسکول میں یونیفارم ایک جیسا ہو تو پھر پارلیمنٹ میں بھی یونیفارم ایک جیسا ہونا چاہیے، وہاں پر بھی تفریق نہ ہو۔ قسم خدا کی، یہ ہندوستان ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں پر عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ پوری توجہ، ہم کسی سے نہیں کہتے کہ آپ کی کیا مرضی۔ جس دیش میں فریڈم آف اسپیچ ہے اس دیش میں فریڈم آف کلوتھ بھی ہونا چاہیے۔ بس ایک میسج تھا، 1 منٹ کا دے دیا، میں تقریر اپنی پھر سے ریلے کر رہا ہوں۔ اسلام نے عورت کو حقوق کیا دیا دیکھو، قسم خدا کی، کون سا زمانہ ہے اسلام کا؟ کہا جب بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ توجہ، جس سماج میں بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، جس سماج میں باپ اپنی بیٹی کو منحوس سمجھ رہا تھا، اس سماج میں نبی نے کہا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس سماج میں میرے نبی نے کہا کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ جس سماج میں بیویوں کو جلا دیا جاتا تھا اس سماج میں نبی نے کہا کہ بیوی اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہوتی ہے۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع، میں کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں؟ آج ہر مسلمان کا آدھا ایمان اس کی بیوی ہے۔ توجہ، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ بھائی ایمان کیا ہے؟ اللہ کی توحید پر ایمان لانا اور رسول کی رسالت پر ایمان لانا۔ توجہ، تو جس محمد پر ایمان لانے کے بعد سارے ایماندار صاحب ایمان ہوتے ہیں، مجھے کہنے دو کہ اس محمد کے آدھے ایمان کا نام ہے خدیجہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس مصطفیٰ کے آدھے ایمان کا نام ہے خدیجہ۔ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ پوری توجہ، اب یہ تو کوئی حدیث مجھے نہیں ملی کہ جس نے 4 نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان بچایا۔ توجہ کیجئے گا، اجازت تو ہے اسلام میں، قرآن نے اجازت تو دی ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ تم چاہو تو 1 2 2 3 3 4 4 شادی کر لو۔ اب کچھ ایسے بھی منافق ہیں نا ہمارے عالم اسلام میں کہ جنہوں نے وہ 1 1 کو بھی کاؤنٹ کر لیا، 2 2 کو بھی کاؤنٹ کر لیا، 3 3 کو بھی کاؤنٹ کر لیا، 4 4 کو کاؤنٹ کر کے ٹوٹل 20 بنا دیا۔ توجہ کیجئے گا، اسلام نے 4 نکاح کی اجازت دی ہے مگر ساتھ میں شرط بھی رکھ دیا کہ نکاح تب کرنا جب آپس میں برابر کا انصاف کر سکو، جب سب کے ساتھ برابر کا سلوک کر سکو۔ نہیں پہنچا میرا مجمع، یہی تو سبب ہے کہ خدیجہ کی زندگی میں نبی نے دوسری شادی نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ نبی کی کوئی بیوی بھی خدیجہ کی برابری کر سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قسم خدا کی ویلیو سمجھو، اسلام نے عورت کو کیا اسٹیٹس دیا ہے، برابر کا سلوک کیا اسلام نے۔
ایکول رائٹس دی ہیں اسلام نے مرد کو عورت کو. اسلام نے جو حقوق مردوں کو دیا عورتوں کو بھی دیا. میں آپ کو بتاؤں, اچھا رشتہ داری میں اور کچھ جگہوں میں جو ذمہ داری مردوں کے کاندھوں پر ڈالی عورت کو اس سے مبرہ کر دیا. قسم خدا کی دیکھو تو صحیح کہ اسلام عورتوں پر مہربان کتنا ہے. بھائی جب رشتہ داری کی بات آئی تو جیسے مرد ویسے عورت دونوں پیرالل ہیں. توجہ, مرد دنیا میں آیا تو کسی کا بیٹا بنا, عورت دنیا میں آئی تو کسی کی بیٹی بنی. مرد بالغ ہوا تو کسی کا شوہر بنا, عورت بالغ ہوئی تو کسی کی زوجہ بنی. توجہ, مرد کی عمر بڑھی تو کسی کا باپ بنا, عورت کی عمر بڑھی تو کسی کی ماں بنی. توجہ, رشتے دیکھ رہے ہیں نا, مرد کسی کا بیٹا بنا, بالغ ہوا کسی کا شوہر بنا, عمر بڑھی کسی کا باپ بنا, عورت پیدا ہوئی کسی کی بیٹی بنی, بالغ ہوئی کسی کی زوجہ بنی, اور عمر بڑھی توجہ کیجیے گا کسی کی ماں بنی. مگر کفالت کے معاملے میں اللہ نے جو ذمہ داری مرد کو دی عورت کو مبرہ کر دیا. اللہ جانے آپ کہاں ہیں بھائی, مرد پیدا ہوا جب تک نابالغ ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری اس کے باپ کے اوپر. جیسے ہی بالغ ہوا شریعت نے کہا کہ مرد کی کفالت کی ذمہ داری خود اس پر. توجہ, مرد بالغ ہوا خود کی کفالت کی ذمہ داری ہے اس کی. جیسے ہی نکاح کیا زوجہ کی کفالت کی ذمہ داری بھی اس کی. جیسے ہی باپ بنا اولاد کی کفالت کی ذمہ داری بھی اس کی. اللہ جانے لکھنؤ کہاں موجود ہے بھائی. بالغ ہوا خود کی ذمہ داری, شادی ہوئی زوجہ کی ذمہ داری, باپ بنا اولاد کی ذمہ داری. مگر عورت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. عورت پیدا ہوئی تو اس کی کفالت کی ذمہ داری اس کا باپ نبھائے گا. شادی ہو گئی تو اب اس کی کفالت کی ذمہ داری شوہر کے سر, اور جب ماں بنی تو اب اس کی کفالت کی ذمہ داری اولاد کے سر. نہیں پہنچا میرا ملوا, میں کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں. جب ماں بنی تو اولاد کے اوپر, بیٹے کے اوپر ہے کہ ماں کی کفالت کی ذمہ داری نبھائے. عورت کو اللہ نے ذمہ داری سے مبرہ رکھا. توجہ, اگر عورت غریب امیر ہو گئی, باپ غریب بھی ہے, تب بھی عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ باپ کی کفالت کرے. اگر زوجہ مالدار ہے, شوہر غریب ہے, تو شریعت نے یہ عورت کو ذمہ داری نہیں دی کہ وہ شوہر کی کفالت کرے. اللہ جانے آپ کہاں ہے. اب تو عظمت خدیجہ کا اندازہ لگاؤ. خدیجہ کے اوپر ذمہ داری نہیں تھی, پھر بھی خدیجہ نے مسلمانوں کو نہیں اسلام کو پالا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خدیجہ کا مقابلہ نہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے, نہ کوئی صحابی کر سکتا ہے, نہ نبی کی کوئی زوجہ کر سکتی ہے. اس لیے کہ صحابہ وہ ہیں جس کو اسلام نے پالا, ازواج وہ ہیں جنہوں نے جس کو اسلام نے پالا, اور خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو پالا. کوئی مقابلہ نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو میری ماں بہنوں سے بھی میرا پیغام ہے کہ اگر رول ماڈل بنانا ہے تو ان کو بناؤ. بیٹی بننا ہے تو زینب جیسی بنو, بیوی بننا ہے تو خدیجہ جیسی بنو, ماں بننا ہے تو فاطمہ جیسی بنو, یا اگر تمہارا دل چاہے تو تینوں فاطمہ جیسی بنو. بیٹی بھی فاطمہ جیسی بنو, بیوی بھی فاطمہ جیسی بنو, ماں بھی فاطمہ جیسی بنو. ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ. صرف بیوی بننا کمال نہیں ہے. توجہ, کردار بھی ان بیویوں جیسا ہونا چاہیے. قسم خدا کی, قرآن پڑھو. قرآن میں دعوے پہ دلیل نہیں کرتا. اگر نبی کی بھی بیوی, توجہ, اگر نبی کی بھی بیوی نبی کے راستے سے ہٹ گئی تو قرآن نے اس کو خیانت کار کہا. توجہ, اور فرعون کی بیوی ہے, ایمان کے راستے پہ چل رہی ہے, تو قرآن نے اس کو ایماندار کہا. نہیں پہنچا میرا مجمع.
بھائی حضرت نوح حضرت لوط کی بیویاں، قرآن کیا کہہ رہا؟ خیانتہما، یہ دونوں خیانت کیا کرتی تھی. کیا خیانت کرتی تھی؟ حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام رات کو تبلیغ کا جو میپ بناتے تھے، تبلیغ کرنے کا جو پلاننگ کرتے تھے، صبح ہونے سے پہلے وہ لوگوں کو راز افشا کیا کر دیا کرتی تھی. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ دونوں خیانت کار ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں لوط اور نوح نے آ کر اللہ سے اپنی بیویوں کی سفارش کی، تو اللہ نے اپنے نبیوں کی سفارش بھی ان کے بھی خیانت کار بیویوں کے حق میں ٹھکرا دی. توجہ. اور ایک طرف ہے فرعون کی بیوی، اللہ اکبر، ایک طرف ہے فرعون کی بیوی. پڑھو قرآن، اللہ کہہ رہا ہے یہ فرعون کی بیوی کون ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ نے فرعون کی بیوی بی بی آسیہ کو مثال بنایا ہے ایمان لانے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے مثال بنا دیا. اللہ کہتا ہے آسیہ خلوت میں مجھ سے دعا کیا کرتی تھی، اے پروردگار مجھے فرعون سے بچا لے، اے میرے مالک مجھے ظالم سے بچا لے. تو اب بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اگر فرعون کی بیوی بھی ایمان کے راستے پر ہے تو مومنہ، اور نبی کی بیوی بھی اگر کفر کے راستے پر ہے تو خیانت کار. اب تم کہو گے نا مالک جوڑے تو برابر نہیں ہوئے نا، ایک طرف فرعون کافر بیوی مومنہ، تو رشتے تو برابر نہیں ہوئے، جوڑے تو برابر نہیں ہوئے. اللہ نے بھی کہا سنو آسیہ سے مجھے ایک کام لینا تھا، پر اگر تم نے اعتراض کیا ہے کہ جوڑے برابر نہیں ہے تو پھر مجھ سے بھی سن لو، جہاں جوڑے برابر نہیں ہوں گے وہاں ہم ان کو لاولد رکھ دیں گے، اولاد نہیں دیں گے. اللہ جانے لکھنؤ کہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت تیزی سے میرے جملے آپ کھا رہے ہیں. یہ جو ابھی میں نے بولا نا اس کو آپ لوگ ریوائنڈ کر کر کے سنیے گا اور پھر انشاءاللہ سوچیں گے کہ میں کیا کہہ گیا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اگر جوڑے برابر کے نہیں ہوں گے تو ہم انہیں لاولد رکھ دیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اسلام میں کردار کی اہمیت ہے، اسلام میں رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں. توجہ. فاطمہ آئی تو نبی فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. کائنات میں کوئی ایسی بیٹی تو دکھاؤ. توجہ کیجئے گا، میں نے کہا نا یہ ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، تو مت کہنا کہ باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے. توجہ. رسول فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں. توجہ. یعنی اللہ کا حکم ہو رہا ہے نا کہ میرے حبیب تعظیم فاطمہ میں کھڑے ہو جاؤ. بھائی ساری کائنات جس کی تعظیم میں کھڑی ہو وہ مصطفیٰ، مصطفیٰ جس کے تعظیم میں کھڑے ہو وہ فاطمہ. پوری توجہ. بھائی کیا وجہ ہے کہ جب فاطمہ آتی تھی تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے؟ تو ماننا پڑے گا باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا تھا، ہادی کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا. اللہ جانے آپ یہ جملہ کھا گئے. ارے ہدایت کرنے والا ہادی کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا. اچھا میں نے ہزاروں جگہ پڑھا ہے کہ فاطمہ آتی تھی تو نبی احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. مجھے انصاف سے بتاؤ علی تو فاطمہ کا بھی امام ہے نا، مگر مجھے کسی تاریخ میں دکھاؤ کہ جب علی آتے تھے تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے. آخر وجہ کیا ہے کہ علی کے آنے پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، فاطمہ کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ علی نبی کے بعد ولی ہے اور فاطمہ نبی کے ساتھ ہادی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. علی کی ولایت نبی کے بعد ہے. توجہ. فاطمہ نبی کے ساتھ ہادی ہیں. یہ مردوں کے لیے ہادی ہیں تو وہ عورتوں کے لیے ہادی ہیں. قسم خدا کی جس طرح کائنات میں محمد جیسا دوسرا نہیں، عورتوں میں زہرا جیسی دوسری نہیں. اللہ اکبر. کوئی نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے، کوئی نہیں جو ان کی برابری کر سکے. پوری توجہ. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ تو ام ابیہا.
نبی فرما رہے فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اب میں ایک جملہ کہہ کر پکار دوں, کائنات کا سلطان جسے ماں کہہ کر پکارے اسے فاطمہ کہتے ہیں, اور فاطمہ جسے ماں کہہ کر پکارے اسے خدیجہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. میں بھی آہستہ آہستہ پڑھوں گا, جیسا آپ سنیں گے میں بھی اب ویسے ہی پڑھوں گا. ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد. فاطمہ جس کو ماں کہہ کر پکارے, یہ کوئی چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے قسم خدا کی لکھنؤ والوں, سوچنا. زہرا جسے ماں کہہ کر پکارے, اللہ اکبر, اسے خدیجہ کہتے ہیں. کائنات میں کوئی عورت نہیں جو زہرا کی جیسی ہے, جو فاطمہ کی مثال ہے. کوئی ماں نہیں جو فاطمہ جیسی ہے. بھائی کائنات کی تمام مائیں جب ماں بنتی ہیں تو کسی کے مسلک میں 11 دن تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. اہل سنت میں 40 روز تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. توجہ, کیوں؟ اللہ قرآن میں سورہ دہر میں کہہ رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللہ کہہ رہا ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. کاہے سے پیدا کیا؟ من نطفۃ امشاج نبتلیہ, ہم نے انسان کو ملے جلے مخلوط گندے نطفے سے پیدا کیا. ساری دنیا کا انسان جب پیدا ہوا تو ناپاک تھا. توجہ, صرف وہ ناپاک نہیں ہے, جو ماں اسے اس دنیا میں لا رہی ہے وہ بھی 11 دن یا زیادہ سے زیادہ 40 روز تک ناپاک ہے, نماز نہیں پڑھ سکتی. تو کائنات کی دوسری ماؤں کی ہمت کیسی ہو جاتی ہے کہ حسنین کی ماں کا مقابلہ کر سکے؟ ارے یقین نہ ہو مسلمانوں تو اپنی اماں سے تو جا کر پوچھ لو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے, فرماتی ہیں اس فاطمہ کی عظمت میں کیا بیان کروں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسن ظہر کے بعد پیدا ہوئے ہیں, فاطمہ کو میں نے عصر کی نماز ادا کرتے دیکھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کائنات کی کوئی ماں زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. توجہ, نبی کی بیویاں بھی مسلمانوں کی مائیں بن گئیں, مگر ایک تاریخی جملہ کہوں گا, وہ بھی زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ گناہگار کی ماں ہونا اور ہے, اہل بیت اطہار کی ماں ہونا اور ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کوئی نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے, نہ مریم, نہ حوا, نہ آسیہ. توجہ, ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا, ایک عیسائی آیا. اس نے آ کر سوال کیا, یہ بتائیے میں آپ کے دربار کے علماء سے جاننا چاہتا ہوں کہ بی بی فاطمہ زیادہ افضل ہیں یا بی بی مریم زیادہ افضل ہیں. میری طرف دیکھنا نوجوانوں, ادھر ادھر نہیں, ابھی سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں, سارے خوبصورت لوگ یہاں موجود ہیں نا. وجہ ہے علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھنا علی کی دشمنی سے 2 چیزیں خراب ہوتی ہیں, پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے, پھر شجرہ خراب ہوتا ہے. ایک بلند ترین درود پڑھے نا محمد و آل محمد پر. کہیے بتائیے بی بی مریم زیادہ افضل ہیں یا بی بی فاطمہ زیادہ افضل ہیں؟ اچھا, آپ جانتے ہیں نا دربار کے جو مولوی ہوتے ہیں ان کے گلوں میں بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوتی ہے. توجہ, جواب دیا بی بی مریم زیادہ افضل. توجہ, بی بی مریم زیادہ افضل ہے. پوچھا بادشاہ نے تمہاری دلیل کیا ہے تم لوگوں کی کہ بی بی مریم زیادہ افضل ہے؟ کہنے لگے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے, ہم نے مریم کو چن لیا, ہم نے مریم کو طاہر کیا, ہم نے مریم کو پاک کیا. مریم کی طہارت کی گواہی خدا دے رہا ہے. توجہ,
جہاں پر بادشاہ ابن زیاد مزاج ہوتا ہے نا، وہیں پر بیٹھا ہوا فقیر بھی میسم مزاج ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. آ جائیں تو لائک ایک بار بلند آواز سے صلوات پڑھے آپ لوگ محمد والے محمد پر. جہاں بادشاہ ابن زیاد مزاج ہوتا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی فقیر مسم مزاج نکل جاتا ہے. ایک مسم مزاج کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا کیا بکواس کرتے ہو تم لوگ؟ بھلا مریم کا بی بی زہرا سے کیا مقابلہ؟ توجہ، کہاں زہرا کہاں مریم؟ بادشاہ کہنے لگا تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا سنو، مریم میں اور بی بی زہرا کی عظمت میں وہی فرق ہے جو فرق زمین و آسمان میں ہے. اللہ جانے آپ کہاں موجود ہیں جو فرق زمین اور آسمان میں ہے. کہا بادشاہ نے کہ سن، اگر تم اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکو گے تو بھرے دربار میں تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. فقیر بھی تو فقیر تھا، وہ بھی کہنے لگا علی کے نام پر سولی چڑھنا تو یہ تو ہماری سنت ہے، یہ تو ہماری عادت ہے، یہ تو ہم علی والوں کا شیبہ ہے. اگر ثابت نہ کر دوں تو بھئی میں نے بھی زہرا کے در کی نوکری کس لیے کی ہے؟ ایک مرتبہ فقیر کو بادشاہ نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا ان کے پاس دلیل کیا ہے کہ مریم زیادہ افضل ہے؟ کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے. اللہ نے قرآن میں ایک بار کہا ہے کہ ہم نے مریم کو پاک کیا. مریم کی طہارت کی گواہی خدا نے ایک بار قرآن میں دی ہے. توجہ کیجئے گا. فقیر کہنے لگا اگر مریم کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں ایک بار دی ہے تو زہرا کی طہارت کی گواہی اللہ نے 2 بار قرآن میں دی ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. توجہ، 2 بار گواہی دی ہے. توجہ، کہ اگر اس سے بھی تشفی نہ ہو تو ایک اور دلیل دینے لگا ہوں. کہا کیسی دلیل؟ کہا سنو، مریم ہے حمام میں. اب توجہ کیجئے گا، یہ تاریخ ہے، میں اس سے زیادہ جملے اوپن کر کے نہیں کہہ سکتا. اس جگہ میں مریم ہے کہ جہاں پر ان کے ماں باپ بھی نہیں موجود ہیں. توجہ، عورت اس جگہ میں موجود ہے جہاں پر اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ نہیں جا سکتے. مریم حمام میں موجود ہے. تاریخ ہے، تاریخ کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے. توجہ، جناب مریم نے چوک کر پوچھا کہ تم کون ہو جو بغیر میری اجازت کے آ گئے؟ تو فرشتے نے بھی آنے والے نے کہا کہ میں وہ ہوں جو کسی دربار میں جانے سے پہلے اجازت نہیں مانگتا. فقیر نے کہا نہیں سمجھے، مریم اکیلی ہے مگر فرشتے نے جانے سے پہلے اجازت نہیں مانگی. مگر فاطمہ اپنے حجرے میں اپنے بابا کے ساتھ ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہے، اور فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے کہ بی بی اجازت دو تو اندر آؤ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جس کے در پر فرشتہ بغیر اجازت کے آ جائے اسے مریم کہتے ہیں. جس کے دربار میں فرشتہ اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک بی بی اجازت نہ دے دے، شریعت میں اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں. پوری توجہ. کہا اگر تشفی نہ ہو تو اور دلیل دوں. کہا 2 دلیل. کہا سنو، مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ معصوم اور فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم. اللہ اکبر. کہا اگر تشفی نہ ہو تو اور دلیل دوں. کہا دلیل دو. کہا مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ مگر شہید نہیں ہوا اور فاطمہ کے 11 بیٹے شہید. کہا اب بھی تشفی نہیں ہوئی تو اور دلیل دوں. کہا دلیل دو. کہا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں. ایک وقت آئے گا جب مریم کا بیٹا بھی آئے گا، فاطمہ کا بیٹا بھی آئے گا. مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک بلند آواز سے عظمت جناب سیدہ پر درود پڑھے آپ سب مل کر. کوئی نہیں جو ان کا مقابلہ کرے. علامہ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز. مریم کو جناب مریم کو صرف ایک نسبت کی وجہ سے عظمت ملی کہ عیسیٰ کی ماں ہے.
اور جناب زہرا کے پاس تو عظمتوں کا ایک سمندر ہے. کون ہے جناب زہرا؟ دختر رحمت للعالمین، امام الاولین و آخرین. دختر کس کی ہیں؟ رحمت للعالمین کی ہیں. زوجہ تاجدار حلقہ یا علی مشکل کشا شیر خدا. بیوی کس کی ہے؟ علی مرتضیٰ کی، شیر خدا کی. ماں کس کی ہیں؟ مادر قافلہ سالار عشق، مادر عظمت پرکار عشق. توجہ کیجئے گا، عشق کے قافلہ سالاروں کی ماں ہے زہرا، جنت کے سرداروں کی ماں ہے زہرا. اور آخر میں اقبال کہتا ہے کہ اگر میرے پیروں میں شریعت کی زنجیر نہیں ہوتی تو زمانے والوں گواہ ہو جاؤ کہ تم سب جا کر کعبے کا طواف کر کے حاجی بنتے، میں قبر زہرا کا طواف کر کے حاجی بنتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قسم خدا کی وہ زہرا، اللہ کہہ رہا بلا سوف یعطیک ربک فترضی، ہم ان قریب آپ کو کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. عطا کیا کیا میں بریفلی نہیں پڑھے پھر ورنہ مجھے بہت ڈیلے کر دینا ہوگا اسپیچ. میرے خیال سے تقریباً 50-55 منٹ ہونے جا رہے ہیں. میں بہت تیزی سے مجھے سمیٹنا بھی، ابھی تو میں نے تقریر شروع نہیں کی. قسم خدا کی ابھی تو میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے جناب خدیجہ پر. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. اتنا وقت تو تمہید میں گزر گیا ہے. پوری توجہ. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم کچھ ایسا عطا کریں گے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. کبھی پوچھنا مولوی سے کہ کیا عطا کیا اللہ نے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ اکبر. اے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا. امام جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در منصور اور امام ابن حجر مکی صاحب صواعق محرقہ فرماتے ہیں کوثر سے مراد نسل کثیر ہے، یعنی جناب زہرا ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا. ایک جملہ بہت آہستہ سے کہوں گا، مجھے دیکھنا ہے کہ تمہیں سننا کیسا آتا ہے. قسم خدا کی وہ کوثر اللہ نے جس کے شکم کے وسیلے سے محمد کو عطا کیا اس بی بی کو خدیجہ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. قسم خدا کی بی بی زہرا، اللہ اکبر، ان کو جس شکم کے وسیلے سے اللہ نے محمد کو عطا کیا اس ذات کا نام خدیجہ ہے. اللہ اکبر. قسم خدا کی تاریخ عرب اٹھا کر دیکھ لو، خدیجہ سے پہلے تاریخ عرب میں شہزادی کا جملہ ہی نہیں تھا. شہزادی کا جملہ ہی نہیں تھا. پچھلے سال کی میری تقریر یاد ہے نا آپ کو؟ عین رابا، یہ عین رابا کیا ہے؟ یہ قوم ہے عرب. الف رابا، الف رابا کیا ہے؟ یہ گنتی کا بے شمار عدد ہے. 100 ملا کر 1000، 1000 ملا کر 1 لاکھ، 100 لاکھ ملا کر 1 کروڑ. توجہ کیجئے گا، 100 کروڑ ملا کر 1 ارب ہوتا ہے. توجہ. عین رابا عرب یہ قوم کا نام ہے. الف رابا عرب یہ گنتی کے انگنت عدد کا نام ہے. توجہ کیجئے گا. پاٹا یا پتی، توجہ کیجئے گا. عربی میں سنسکرت میں دولت کو کہتے ہیں، پاٹا یا پتی ہندی میں شوہر کو کہتے ہیں. اب اللہ جانے لکھنؤ یہ جملہ کیسے سنبھالے گا. خدیجہ پوری کائنات میں واحد وہ عورت ہے جس نے ایک عرب پتی کو عرب پتی بنا دیا. اللہ جانے یہ جملہ کیسے سن لیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ساری کائنات میں خدیجہ وہ واحد عورت ہے جس نے ایک عرب پتی کو عرب پتی کو عرب پتی بنا دیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. میرے حبیب جب آپ تنگدست تھے تو ہم نے آپ کو مالدار بنایا، ہم نے آپ کو مال عطا کیا. ایک جگہ اللہ کا عالم اسی آیت میں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فوراً بعد اللہ نے کہا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اے میرے حبیب جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو پالا.
ارے نہیں پہنچا میرا مجمع. اللہ ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے, اللہ خدیجہ کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے. اور جا کر قرآن کا مزاج پڑھو, قرآن میں اللہ نے 4 لوگوں کے عمل کو اپنا عمل کہا. اچھا آپ سننا چاہ رہے ہیں بھائی, میں ختم کر دوں. اگر میں زبردستی نہیں, میں 5 منٹ پڑھ کے ختم کر دوں گا. ایک صلوات پڑھیں آپ لوگ محمد والے محمد پر. میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی اور آپ کا یہ حال ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ رمضان میں پڑھنے سے یہی ہوتا ہے, مگر قسم خدا کی یقین جانیے حبیب بھائی نے ایک انقلاب برپا کیا. یہ اس بیوی کا حق ہے کہ اس کے نام کی مجلسیں ہوں, اس کے نام کی محفلیں ہوں. اس لیے کہ جس بیوی نے اسلام کو پالا ہے اسے خدیجہ کہتے ہیں. یا جملہ بدل کر کہہ دوں, اللہ نے جن لوگوں کے ذریعہ اس کائنات کو پلوایا ہے, اس پالنے والوں کو 2 شخصیتوں نے اپنے گود میں پالا ہے. ایک کا نام ابو طالب ہے, ایک کا نام خدیجہ ہے. توجہ کیجئے گا, اللہ جانے میں کیا کیا جملے دے رہا ہوں اور آپ کیسے کیسے سن رہے ہیں. اللہ نے 4 لوگوں کے عمل کو اپنا عمل کہا قرآن میں. اللہ سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد کو لے گئی. توجہ, لے کر گیا ہے جبریل. اللہ جبریل کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے. اچھا جبریل کون ہے؟ معصوم. جبریل کون ہے؟ معصوم. اب دوسرا عمل دیکھو, اللہ قرآن میں کہہ رہا وہاں رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے میرے حبیب, یہ مٹی جو آپ نے پھینکی ہے, یہ کنکر جو آپ نے پھینکا, آپ نے نہیں میں نے پھینکا ہے. نہیں پہنچا میرا مجمع. شب ہجرت جب نبی نکلے نا, کا تاریخ ہے, 3 گیلی مٹی اٹھائی نبی نے اور تینوں کو پھینک دیا. چوتھے بار میں نبی نے سوکھی مٹی اٹھا کر مارے ہیں آنکھوں میں کفار کے. اللہ جانے آپ کہاں ہیں, آپ کیا سن رہے ہیں؟ پوری توجہ. اللہ کہہ رہا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. میرے حبیب یہ کنکر آپ نے نہیں پھینکا, ہم نے پھینکا ہے. ایک طرف جبریل کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا, ایک طرف محمد کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا. جبریل بھی معصوم, محمد بھی معصوم. قرآن کہہ رہا اللہ معصوم کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے. توجہ کیجئے گا. اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو جس اللہ نے جبریل کے عمل کو اپنا عمل کہا, محمد کے عمل کو اپنا عمل کہا, اسی اللہ نے ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہا. تو کیا خیال ہے دعوت ذوالشیرہ کا نمک کھا کر نمک حرامی کرنے والے منافقوں کو میرا یہ چیلنج ہے کہ آج کے بعد یہ بحث کرنا بند کرو. یہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ ابو طالب مسلمان تھے کہ نہیں, بحث تو یہ ہونی چاہیے کہ ابو طالب معصوم تھے کہ نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ ابو طالب مسلمان تھے کہ نہیں. بحث تو یہ ہونی چاہیے کہ ابو طالب معصوم تھے کہ نہیں. مگر شرط ہے بحث وہ کرے جو خود معصوم ہو. جو یہ جملہ سمجھ گئے وہ تو بات آتے بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بحث بھی ہر کس و ناکس نہ کرے, بحث وہ کرے جو خود مسلمان ہو. اللہ اکبر. میں نے سمیٹ دیا اپنی گفتگو کو. اللہ اکبر. اللہ جس کے عمل کو اپنا عمل کہے وہ ابو طالب, اللہ جس کے مال کو اپنا مال کہے وہ بی بی خدیجہ ہے. سارے مسلمانوں کو اسلام نے پالا, خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے. اللہ اکبر. نبی کی ازواج فرماتی ہیں کہ جب کبھی نبی جلال میں ہوتے تھے تو نبی کو خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ نبی کے سامنے خدیجہ کا ذکر کر دیا جائے. اللہ اکبر. حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی خدیجہ کے ذکر سے. جب تک خدیجہ رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور قسم خدا کی حسب و نسب میں بھی کوئی خدیجہ جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. شاید آپ یہ جملہ کھا گئے. چلو اس جملے کی وضاحت کر کے میں اپنی تقریر سمیٹ دوں گا. بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام,
اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے حضرت ثابت کے بیٹے حضرت یشب کے بیٹے حضرت یارب کے بیٹے حضرت یعور کے بیٹے حضرت ناتور کے بیٹے حضرت عدن کے بیٹے حضرت عدنان کے بیٹے حضرت مادی کے بیٹے حضرت نزار کے بیٹے حضرت مدر کے بیٹے حضرت قاسم کے بیٹے توجہ کیجیے گا حضرت مالک کے بیٹے حضرت نظر کے بیٹے حضرت کنانہ کے بیٹے حضرت فہر. یہ وہی فہر ہیں جن کا لقب قریش ہے اور جن سے قبیلہ قریش بنا. حضرت قریش کے بیٹے ہیں حضرت غالب کے بیٹے حضرت لوئی کے بیٹے حضرت کعب کے بیٹے ہیں حضرت قصی کے 4 بیٹے. ایک بیٹے عبد مناف کا بیٹا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے 10 بیٹے. ایک ابو طالب ایک عبداللہ. ابو طالب سے جب نور امامت ظاہر ہوا تو علی مرتضی بنا. عبداللہ سے جب نور رسالت ظاہر ہوا تو محمد مصطفیٰ بنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب آپ کہیں گے نا بس کہ مولانا آپ نے بی بی خدیجہ کا شجرہ کہاں پڑھا؟ پڑھ تو دیا میری جان. جو شجرہ مصطفیٰ کا ہے وہی شجرہ خدیجہ کا ہے. نہیں پہنچا میرا مجمع. قریش کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے قصی کے 4 بیٹے تھے. ایک بیٹے عبد مناف کی نسل میں نبی اور علی آئے. ایک بیٹے کا نام ہے ابو العزا کے بیٹے کا نام ہے اسد کے بیٹے کا نام ہے خویلد کی ملکہ بیٹی کا نام ہے خدیجہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. شجرہ نسب دیکھا آپ نے؟ بس قسم خدا کی میں نے تو تم کہتے ہو نا یہ الزام لگایا جاتا ہے علی والوں پہ کہ ہم نبی کی ازواج کا احترام نہیں کرتے. ارے ہم سے زیادہ نبی کی ازواج کا احترام کون کرے؟ گواہ ہے یہ لکھنؤ کا مجمع. شبیر علی وارسی نے ازواج میں یہ سب مائیں ہیں نا مسلمانوں کی. کم از کم تاریخ نے 13 ماں لکھی ہے. 13 امہات المومنین. ایک ماں کا شجرہ تو میں نے بیان کر دیا. اب منافقوں کو چیلنج ہے اگر دوسری ماں کا شجرہ تم میں ہمت ہو تو تم بھی بیان کر دو. ہم تو جانتے ہیں خدیجہ نام ہے خدیجہ, لقب ہے طاہرہ, لقب ہے مبارکہ, لقب ہے کبرا, کنیت ہے ام المومنین, کنیت ہے ام الزہرا. پیدا ہوئی ہے 555 ہجری کو. توجہ کیجیے گا. قبیلہ ہے قریش, خاندان ہے بنو سعد. باپ کا نام خویلد, دادا کا نام اسد, ماں کا نام فاطمہ, نانا کا نام زائدہ. میں نے خدیجہ کا دادا اور نانا دونوں کا نام بتا دیا. تم بھی تو کسی کے دادا نانا کا نام سناؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. قسم خدا کی بس سمیٹ دی میں نے گفتگو. خزانے وہیں پر لٹائے جاتے ہیں جہاں لینے والوں کو قدر ہو. میں ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولوں گا. عظمت خدیجہ کا بھی ایک انبار چھپا ہوا ہے قسم خدا کے میرے جیسے فقیر کے کشکول میں, مگر میں سب کو سمیٹ رہا ہوں. جب اس طرح کی ذوق سماعت ملی انشاءاللہ تو پھر کبھی سناؤں گا کہ خدیجہ کسے کہتے ہیں. جس کے شکم سے دنیا میں زہرا آئے اسے خدیجہ کہتے ہیں. جو علی کو لوری سناتی تھی, جا کر پڑھنا تاریخ عرب میں, خدیجہ کی 9 لوریاں ہیں. ایک لوری کا ایک جملہ سنا دوں. جناب خدیجہ جو مولا علی کو سناتی تھی, مولا علی کو خدیجہ لو ایک جملہ سننا. جناب خدیجہ مولا علی کو لوریاں جھولا جھلا رہی ہیں اور جھولا جھلاتے جھلاتے لوری سنا رہی ہیں. لوری کا ایک فقرہ سنو گے. اے علی تو سو جا, تو اس لیے سو جا کہ خدا سوتا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک جملہ سنایا میں نے.
اللہ جانے وہ علم و کمال و فضل و بلاغت میں کیا کس مقام پر ہوگی خدیجہ، جس کے مال کو اللہ نے اپنا مال کہا، جس کے ذریعہ اللہ نے نسل رسول چلائی ہے، اس بی بی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ دو لوگوں سے منافقوں کو اتنی دشمنی کیوں ہے؟ ایک ابو طالب، ایک خدیجہ۔ پتہ ہے کیوں؟ دشمنی اس لیے ہے کہ خدیجہ نے نبی سے نکاح کیا کیوں؟ خدیجہ سے دشمنی اس لیے ہے کہ خدیجہ نے نبی سے نکاح کیا کیوں؟ اور ابو طالب سے دشمنی اس لیے ہے کہ ابو طالب نے نکاح پڑھایا کیوں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ منبر پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ مولا عباس کا پنجہ ہے، ابھی ایسے ایسے سینکڑوں جملے میرے پاس ہیں، مگر میں سب سمیٹ رہا ہوں قسم خدا کی، جس کے بس یہ جملہ کافی ہے کہ جس کے شکم سے فاطمہ دنیا میں آئے۔ اللہ، کبھی سوچنا اس جملے پر بیٹھ کر، جب کسی خاتون نے کہا نا کیا ہے خدیجہ، تو نبی کا پہلا جملہ ہے کہ تم کیا جانو کہ خدیجہ کیا ہے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ بی بی خدیجہ جس کے ٹکڑوں پر اسلام پڑا، دنیا میں بڑی سے بڑی تحریک ہو، موومنٹ ہو، وہ دو ہی بنیاد پر تحریکیں چل پاتی ہیں، ایک دولت کی بنیاد پر اور دوسری مین پاور، طاقت کی بنیاد پر۔ جب میرے نبی نے اعلان رسالت کیا تو دو طبقے نے میرے نبی کی مخالفت کی، ایک امیروں کا طبقہ، ایک غریبوں کا طبقہ۔ امیروں کا طبقہ سرداروں کا طبقہ تھا، غریبوں کا طبقہ غلاموں کا طبقہ تھا۔ سرداروں نے بغاوت اس لیے کی، میرے نبی کے خلاف اس لیے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری سرداری چلی جائے، اور غریبوں کے طبقے نے اس لیے بغاوت کی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سردار ہمیں اپنی غلامی سے نکال دے، ہمارا نام و نقطہ ختم ہو جائے۔ توجہ، تو اس وقت محمد کو دو چیزوں کی ضرورت تھی، ایک ایسی طاقت کی ضرورت تھی جو سرداروں کو خاموش کروا دے، اور ایک ایسی دولت کی ضرورت تھی جو غریبوں کو خاموش کروا دے۔ اللہ، جب طاقت کی ضرورت پڑی تو ابو طالب سامنے آئے، جب دولت کی ضرورت پڑی تو خدیجہ سامنے آئی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تم نے سمجھا ہی کہاں اس بی بی کی عظمت ہو۔ اس بی بی نے اپنا سب کچھ اسلام کو دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ جب اعلان رسالت کیا حضور نے تو کفاروں کا ایک مجمع آیا میرے نبی کے دروازے پر، چاہتا تھا کہ میرے نبی کو قتل کر دے۔ وہ خدیجہ تھی جو محمد کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ کہا میرے آقا آپ پریشان نہ ہوں، یہ جتنے آئے ہیں ان میں سے ہر کوئی اور ان کے باپ دادا میرے مقروض ہیں۔ تو خدیجہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے بھلا شخص، کیا تیری ماں میری مقروض نہیں ہے؟ کسی سے کہا کہ کیا تیرا باپ تیرا کھانا میرے گھر سے لے کر نہیں جاتا؟ کسی سے کہا کہ تو جس گھر پہ رہتا ہے کیا وہ زمین میری خیرات میں نہیں دی ہوئی ہے؟ توجہ، سارے لوگ کہنے لگے ہاں بی بی خدیجہ ہم آپ کے مقروض ہیں۔ بی بی خدیجہ نے کہا جاؤ، میں تمہیں آفر دیتی ہوں، اپنا قرض معاف کرانا ہے میں بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ کہا آفر کیا ہے؟ کہا میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، اپنے قرضوں کو معاف کراتے جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میرے شوہر کا کلمہ پڑھتے جاؤ، سب کچھ دے دیا۔ آخر میں وہ 3 سال شیب ابی طالب میں اس بی بی نے گزارے، جس کی تجارت کا قافلہ 80,000 اونٹوں پر جاتا تھا۔ اس بی بی نے پتوں پر 3 سال تک اپنا گزارا کیا، اور 3 سال کے بعد وہ بیوی
اور وہ بیوی جب اپنے آخری وقت کو پہنچی تو ایک مرتبہ میرے آقا سے کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے شوہر، میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی، میں نے آپ سے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا ہے، ایک وصیت ہے آپ سے۔ کہا خدیجہ وہ وصیت کیا ہے؟ کہا میرے بعد میری بیٹی زہرا کا خیال رکھنا۔ میری فاطمہ کا خیال رکھنا۔ ایک مرتبہ اس کے بعد کہا کہ آقا میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی زہرا کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ خلوت چاہتی ہوں۔ نبی نے ماں بیٹی کو تنہا چھوڑا۔ شہزادی کہنے لگی 5 سال کی ہے فاطمہ، اماں کیا کہنا ہے؟ کہا مجھے کہتے ہوئے اپنے آقا سے شرم آتی ہے۔ بیٹی میری یہ خواہش ہے، اپنے بابا سے کہنا کہ ہو سکے تو میرے کفن کے لیے وہ اپنی چادر دے دیں۔ اللہ، اپنی چادر دے دیں۔ میں کہوں گا اے بی بی آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو رسول کی چادر ملی۔ بی بی آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے جنازے کو رسول نے کاندھا دیا۔ مگر بی بی آپ کی بیٹی زہرا، اس بی بی کا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں نکلے گا۔ عزاداروں، جب سیدہ کا آخری وقت آیا نا، تو جس طرح بی بی خدیجہ نے سیدہ سے وصیت کی تھی، سیدہ نے زینب کو قریب بلایا، ایک صندوق نکالا، نکالنے کے بعد ایک کفن صندوق سے باہر نکالا اور نکال کر زینب کے حوالے کیا۔ کہا اماں یہ کیا ہے؟ کہا بیٹی یہ میرا کفن ہے، کچھ روز کے بعد تمہارے بابا آ کر تم سے کہیں گے زینب لا ماں کا کفن دے، بیٹی یہ کفن دے دینا۔ پھر ایک مرتبہ صندوق سے ایک اور کفن نکالا۔ کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے، کچھ دن اور گزریں گے تیرا بھیا حسن آ کر کہے گا زینب بابا کا کفن دے، یہ کفن دے دینا۔ پھر ایک کفن نکالا۔ کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ یہ کہا یہ تیرے بھیا حسن کا کفن ہے، کچھ دن گزرے گا تیرا بھائی حسین آ کر کہے گا زینب بھیا حسن کا کفن دے، حسین کو یہ کفن دے دینا۔ پھر صندوق سے ایک اور کفن نکالا۔ زینب کہنے لگی اماں کیا یہ بھیا حسین کا کفن ہے؟ کہا نہیں یہ بھی تیرے بھائی حسن کا کفن ہے۔ کہا اماں بھیا حسن کا 2 کفن؟ کہا زینب حسن کو 2 کفن۔ یہ وصیت کرنے کے بعد زہرا نے ایک مرتبہ صندوق بند کر دیا۔ زینب طرف کر رونے لگی۔ زہرا نے کہا زینب کیا ہو گیا؟ کہا اماں اپنا کفن دے دیا، بھیا کا کفن دے دیا، بابا کا کفن دے دیا، کیا میرے بھائی حسین سے کچھ قصور ہو گیا؟ بھیا حسین کا کفن نہیں دیا۔ ارے زہرا نے طرف کر کہا زینب میرا حسین دیکھو رو کفن دشت کربلا۔ حاضردارو زہرا نے جب مولا علی سے وصیت کی نا تو ان ایک ساری وصیتوں میں ایک وصیت کیا تھی پتہ ہے؟ علی میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا، یا علی میرے قبر پر آ کر روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت فرما دینا۔ علی کے روز کا معمول تھا، قبر زہرا پر جاتے تھے، سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک دن علی سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ قبر سیدہ پر زلزلہ طاری ہوا۔ علی نے قبر زہرا پر ہاتھ رکھا، کہا فاطمہ کیا ہو گیا؟ قبر سے آواز آئی علی تلاوت روک دیجئے، فوراً گھر جائیے۔
اللہ میرے حسین کو پیاس لگی ہے، میرا حسین. میرا حسین پیاسا ہے. عزادارو بس ختم کر دی میں نے. سیدہ کو اپنے بچوں کا کتنا خیال تھا. عزادارو آخری رات جب مصلی عبادت پر زہرا گئی نا، فضا کو دروازے پر بیٹھا دیا اور فضا کو کہا فضا جب تک الحمد کی آواز آتی رہے، اللہ اکبر کی آوازیں آتی رہے، سمجھ لینا سانسیں چل رہی ہے. جب آواز آنا بند ہو جائے علی کو جا کر خبر کر دینا. اور فضا سن لے، جب میرے بچے آئے نا تو پہلے میرے بچوں کو کچھ کھلا دینا، میرے حسین کو تھوڑا پانی پلا دینا، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. بس عزادارو میں نے ختم کر دی مجلس. سنو گے عزادارو، جب بچوں کو خبر ہوئی نا، بچے گھر میں آئے، زینب آئی، اماں کے سینے جا کر لگ گئی، کلثوم آئی حجرے میں داخل ہو گئی، حسن آئے حجرے میں داخل ہو گئے، حسین دروازے پر کھڑے ہو گئے. فضا نے کہا حسین ماں سے جا کر کیوں نہیں ملتا؟ کہا اماں فضا اس وقت تک ماں کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک اماں ویسے نہ پکارے جیسے مریم نے عیسیٰ کو پکارا تھا. ارے دو بندے کفن کھولے، آجا میرے حسین. ارے بیٹا ماں کے سینے سے لگ گیا، اماں آجا آپ نے پکارا، حسین چلا آیا. اماں کربلا میں پکاروں گا. اماں